السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس، اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جو لوگ مجھ سے اپنے ہارر واقعے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر کر اپنی اسٹوریز بتا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک اچھی دوست کا بہت ہی ہولناک اور خوفناک ایک سچا واقعہ سنانے والی ہوں، تو آئیے سنتے ہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد 5 سالوں میں گاؤں نہیں گئی۔ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ملتوی کر دیا کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو رستے میں کسی نے میری چادر پکڑ کے کھینچی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا، یہ تو وہی تھی نا جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، مگر آج وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی۔ میں نے اسے پورے 5 سال بعد دیکھا۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا دل نہیں لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن مجھ سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور کہتی تھی تو میری کم اس کی سگی بہن زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگی، لیکن وہ بہت گھبراتی تھی اور فکر مند ہوتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے۔ ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا، انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں تھی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارے سیما کے ساتھ 2 رشتے ہیں، دیورانی اور جٹانی کا رشتہ، جو نہایت ہی نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گی، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دونوں دیورانی اور جٹانی بعد میں پہلے دوست ہیں۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا تھا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی۔ وہ پڑھے لکھے تھے تو ان کو شہر میں جاب مل گئی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور ہمارا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور ایک حصے میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصہ تو بس نام کا ہی تھا، ورنہ ہم تو اکٹھے ہی رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بارے میں شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلے کیسے رہو گی؟ اور بڑے بیٹے کا ایڈمیشن بھی اسکول میں کروانا تھا۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا، مگر میرا دل خوش نہیں تھا۔ یہ پایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی، تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا؟ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ہر مہینے مجھے تم سب سے ملواتے آتے رہیں گے۔ اس نے کہا، میں تم کو بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے آ جایا کرنا ملنے، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگی۔ ہم دونوں بہت اداس تھے۔ کچھ وقت گزرا۔ میرے یہاں میرے چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔
میرے شوہر نے کہا تم نہیں جانتی تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب میرے ساتھ شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے اور میرے دیور نے کہا بھابھی اگر تم چلے جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا۔ وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا نہیں، کم از کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی ہی کما لیتا۔ سیما بالکل سر جھکائے چپ چاپ گمسم بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب ہو گیا مگر میں بھی مجبور تھی، شوہر کے ہاتھوں اور بچوں کے فیوچر کا بھی سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بہت بے چینی شروع ہو گئی، میری طبیعت میں بھوچل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی۔ سیما نے کہا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دی، اس کو تھوڑا سا آرام آ گیا تھا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں، سیما اور میرے دیور ہم سب اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیوں اتنا رو رہا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ ان دوائیوں سے اس بچے کو کافی فرق آیا تو ہمیں سکون ملا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور سیما اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے، لیکن اس کو آرام ہی نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کر اپنے شوہر کو فوراً فون کر دیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم تیار رہو، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، میرا صحت مند بچہ کچھ دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی، میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال تھا، میرے اوپر قیامت گزری تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن تک میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی تھی، مجھے شوہر اور بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، سب کچھ سیما نے سنبھالا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو آفس سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا ضروری تھا، وہ واپس چلے گئے، جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابھی میں ان دنوں غم سے نڈھال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا، اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی، میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ سیما میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی میں سب دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہیں ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں تمہاری بہت بڑی احسان مند ہوں، جس طرح تم نے میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھا۔ میں اتنی کمزور ہو چکی تھی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر سیما میرا اور میرے بچوں کا دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی، رات وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر چلی جاتی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نظر کمرے سے باہر پڑی کہ جہاں مجھے کسی کا ایک سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا، وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور سب دیکھتے دیکھتے دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑتے ہی دھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، میں نے اتنا سوچا میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ میں نے اپنے برابر میں لیٹے دونوں اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی ماہین کو ابھی بھی بہت بخار تھا، اس لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہی کہ اچانک قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر گھبرا کر اٹھ پڑی۔ میں نے سوچا یہ تو سیما کی آواز ہے۔ میں دیواروں کا سہارا لیتے لیتے آہستہ قدموں سے اس طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے بہت بری طریقے سے رو رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑ چکے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا سیما؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا
पता नहीं भाभी क्या हो गया है। सुबह उठते ही आपके कमरे में आया कि बच्चों के साथ खेल सकूं, मगर आप सब सो रहे थे तो ये बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर को भी दिखाकर लाए थे, अचानक ये हालत हो गई इसकी। सीमा की हालत बहुत बदतर थी क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था और उसकी अपने बेटे में जान बसी हुई थी। मैंने कहा तुम लोग परेशान ना हो, मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने अपने शौहर का नाम लिया, तुम दोनों इसको लेकर शहर निकलो, वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। अंदर से मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सीमा भी उसी कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी। अगली सुबह बस टिकट हो गई थी। मैं अपनी खराब तबीयत के साथ, दुखते बदन और चकराते सर के साथ अपने बच्चों और सीमा को संभाल रही थी, मगर अगली सुबह जाने की नौबत ही नहीं आई। रात उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं वहशत भरी नजरों से सीमा को देख रही थी और वो खौफसदा बैठी थी। जब इसके बेटे का जनाजा उठा तो सीमा गश खाकर गिर गई। मेरे शौहर भी आ चुके थे। हमारे घर का हर शख्स टूट सा गया था। अब मुझे अपने दोनों बच्चों की फिक्र हो रही थी। मुझ में अब किसी गम उठाने की कोई बर्दाश्त नहीं थी। मेरे शौहर और देवर शाह साहब को लेकर हमारे घर आ गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा लेकर नकाब कर लिया। वो ताज़ियत के लिए आए थे। शाह साहब हमारे गांव की मस्जिद के बड़े थे और साथ ही उनका हिजरा था। जुमरात को मस्जिद में बयान करते थे। नौरानी चेहरे वाले बहुत ही परहेजगार और नेक बुजुर्ग थे। इनके अल्फाज आवाज़ में ऐसा जादू था कि सामने वाला इनका गर्विता हो जाए। अब वो ताज़ियत के लिए आए थे तो अपने मखसूस अंदाज में नरम लहजे में बात कर रहे थे। अचानक बात करते करते रुक गए, जैसे वो हवा में कुछ महसूस कर रहे हों, और इधर उधर देखते हुए बोले, पता नहीं क्यों मुझे इस घर में शैतानी फिजा महसूस होती है। फिर वो मेरे हिस्से की तरफ जाने लगे। वहाँ पहुंचकर वो मेरे कमरे के बाहर सहन में बने कच्चे फर्श के पास ठहर गए। फिर उस जगह रुककर गौर से उस मिट्टी को देखने लगे। मैं उनसे दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मेरे शौहर से कहा, यहाँ से मिट्टी हटाओ। मेरे शौहर मिट्टी हटाने लगे। अचानक ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें निकली उन्हें देखकर तो मैं चक्कर खा गई। मिट्टी का एक पुतला था। इस पुतले के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और उस पर्ची पर माहिन का नाम लिखकर क्रॉस का निशान बना हुआ था। हम सब बेयकीनी की कैफियत में थे। अचानक से मेरे जहन में एक धमाका हुआ। जिस रात मुझे बुखार था, मैंने सहन में एक साया देखा था जो मेरे कमरे के बाहर मिट्टी खोद रहा था। मेरे शौहर और देवर ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ये किसका काम है? शाह साहब ने मेरे देवर से कहा कि आपकी बेगम की तबीयत कैसी है? वो परेशानी से बोला, शाह साहब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। शाह साहब ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने कहा, जी जी आ जाइए, दम भी कर दीजिएगा और दुआ भी कर दीजिएगा। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाह साहब की आमद का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ बैठी, फिर आहिस्ते से उनको सलाम किया। शाह साहब ने इसके करीब पहुंचकर जोर से सांस ली और उनके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, जो तुमने किया है ना, ये इसका फल तुम्हें मिला है। दुनिया मकाफात अमल है। तुमने दूसरों की गोद उजाड़ी थी ना, मगर तुम्हारी अपनी गोद उजड़ गई। अपनी दुनिया भी बर्बाद की और आखिरत भी बर्बाद की। शाह साहब की बातों पर हम सब हैरानी से देख रहे थे। अचानक सीमा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई। इसे एक दौरा पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो मैं क्या करती? मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? हम एक साथ पले बढ़े, एक साथ मैट्रिक किया, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। शादी भी एक ही दिन हुई, एक ही घर में हुई, मगर इसका शौहर मेरे शौहर से खूबसूरत और काबिल था। हालांकि इसके मुकाबले में मैं कई गुना ज़्यादा हसीन थी। इसके शौहर की शहर में नौकरी भी लग गई, जबकि मेरा शौहर अनपढ़ था। इसका शौहर इसे चीज़ें ला ला कर देता रहा, जबकि मेरे शौहर के ऐसे हालात नहीं थे। फिर मेरे यहाँ एक बेटे के बाद कोई औलाद नहीं हुई, जबकि ये 3 बच्चों की माँ बन गई। अब जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो इसके शौहर को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र सता रही थी। वो उनको तालीम याफ्ता बनाना चाहता था और इसको शहर ले जाकर ऐशो इशरत में रखना चाहता था, और मैं यहीं रह जाती। ये वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी शान और शौकत से जीती और मैं यहाँ मामूली ज़िंदगी बसर करती। ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں اس کے بیٹے کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، پھر میں اس پر عمل کروا کر اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹوانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی اس کے تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی نا، اور میں کیسے برداشت کر لیتی وہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا، اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا تھا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر دے چکی تھی۔ میں چاہتی تھی یہ سب سوتے رہیں گے مگر ماہر ضرور اٹھ کر باہر آئے گی، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کمرے سے واپس آ رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب تو سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر اپنا دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے سیما کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر رہوں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کر بیوی کو کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی گھٹیا ہوگی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیما میرے پاس آئی اور روتی ہوئے بولی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں نفرت سے روتے روتے بولی تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکالنا تھا، مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ سیما بولی مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ تمہارے پاس سب کچھ اچھا اچھا ہے۔ میں نے کہا میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہوتا ہے، اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنی بیٹی کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کی دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ حسد سب سے بڑا جادو ہے جو کرنے والے اور جس سے کیا جائے دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کالا علم اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے اور اللہ کی عطا پر راضی رہیے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ہارر سٹوری کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔